لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونؤمن به ونتوكل عليه ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلله فلا هادي له ونشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له ونشهد أن سيدنا وسندنا وحبيبنا وحبيب ربنا وطبيبنا وطبيب قلوبنا محمدا صلى الله عليه وسلم أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم يا أيها الذين آمنوا استعينوا بالصبر والصلاة إن الله مع الصابرين ولا تقولوا لمن يقتل في سبيل الله أموات بل أحياء ولكن لا تشعرون صدق الله مولانا العظيم وبلغنا رسوله النبي الأمي الكريم ونحن على ذلك لمن الشاهدين والشاكرين والحمد لله رب العالمين۔ انتہائی واجب الاحترام بزرگوں، نوجوان دوستوں، قرآن کریم کی سورہ بقرہ سے دو آیات کریمہ آیت نمبر 153 اور 154 کی تلاوت ہوئی ہے۔ موضوع کے مطابق جن آیات کا سہارا لیا گیا ہے یہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے اہل ایمان کو پیش آمدہ مسائل میں پہلے ہی آگاہ فرما دیا کہ اگر کہیں مشقت کی، مصیبت کی کوئی گھڑی آن پہنچے تو تمہیں صبر کا درس دیا جا رہا ہے۔ کسی گھاٹی سے، دشوار گزار گھاٹی سے گزرتے ہوئے صبر کا دامن نہیں چھوڑنا۔ چنانچہ اس سورہ مبارکہ میں اس کے بعد جہاد کا حکم ہو رہا ہے، تو جہاد کے مسائل میں لامحالہ طور پر انسانی جانیں اللہ کے نام پر قربان ہو جاتی ہے۔ تو انسانی جانیں جو اللہ کے نام پر قربان ہو جائیں ان پر اہل ایمان کو پیشگی اطلاع دی گئی، یا ایھا الذین آمنوا، ہے ایمان والو، استعینوا بالصبر والصلاۃ، صبر اور صلاۃ سے اللہ تبارک و تعالیٰ سے مدد مانگتے رہنا۔ اور اگلے جملے میں عظمت کے لیے، توقیر کے لیے ان لوگوں کو جو جام شہادت نوش کرنے والے ہیں ان کو فرمایا ان کے لیے کہ خبردار انہیں کوئی مردہ نہ کہے، انہیں جو حیات مل رہی ہے وہ حیات جاویدانی، ہمیشہ ہمیشہ کی حیات ہے، اس حیات پر انہیں خراج تحسین پیش کیا جائے، نہ کہ ان پر واویلا اور ماتم۔ محرم الحرام کے آغاز سے ہی یہ مہینہ دو حصوں میں تقسیم ہو جاتا ہے۔ ایک وہ لوگ کہ جن کے لیے یہ عزت کا باعث بنا ہے، اور محرم الحرام کی تاریخ کو اگر کھنگال کر کے دیکھا جائے تو واقعی یہ معززین کے لیے عزت کا باعث بننے والا ہے، شرفاء کے لیے مزید درجات کی بلندی کا باعث بن رہا ہے، اور دوسرا طبقہ رذیل قسم کے اور ذلیل قسم کے لوگوں کے لیے یہ ہمیشہ کے لیے یہ ذلت کا باعث بنا ہے۔ تاریخ اس کی گواہ ہے۔ چنانچہ سیدنا آدم علیہ الصلاۃ والسلام کی تخلیق
سیدنا آدم علیہ السلام کو سجدہ کروایا جانا، ان کے سر پر انسانیت کا تاج رکھوانا، اس سارے واقعے میں حضرت آدم علیہ السلام کو عزت مل رہی ہے، اور مقابل میں ایک اور مخلوق ہے جسے جن کہا جاتا ہے، اور ان کا سرغنہ اور بڑا شیطان ہے، اس کو ذلت مل رہی ہے۔ جو ادھر اعزاز بڑھتا چلا جا رہا ہے، ادھر اس کی رذالت اور اس کی ضلالت ظاہر ہو رہی۔ ایسے ہی بعد کے واقعات کو دیکھ لیا جائے تو سیدنا موسیٰ علیہ السلام کا واقعہ بالکل واضح ہے کہ حضرت موسیٰ علیہ السلام کو جو اس بحر سے اور اس سمندر سے پار کیا، اور پیچھے آنے والے جو دوسرا گروہ اور طبقہ ہے اسے ہمیشہ کے لیے عبرت کا نشان بنا دیا، غرق کیا، یہ بھی محرم الحرام میں ہوا۔ یعنی اپنے نبی کو اور اپنے نبی کے متبعین کو عزت بخشی، اور جو ان کے مخالف چل رہے ہیں ان کی ہمیشہ کے لیے ضلالت ان کا مقدر بن گئی۔ واقعات طویل ہیں، وقت مختصر ہے، میں مختصراً عرض کر رہا ہوں۔ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے دور میں آ جائیے، تب بھی آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو بہت سارے اعزازات محرم الحرام کے مہینے میں دیے گئے، اور آپ کے مخالفین ناکام سے ناکام تر ہوتے چلے گئے۔ یہ عزت والوں کو عزت اور ذلت والوں کا ذلت مقدر بنتی رہی۔ سیدنا حسین ابن علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ اپنے رفقاء کے ساتھ کربلا کے اس گھاٹی میں اور اس میدان میں جو جام شہادت نوش کر گئے، وہ ہمیشہ کے لیے عزت پا گئے، اور جو ان کو شہید کرنے والے، ان کے مخالفین اور ان کو وہاں پر بلانے والے اور بلا کر کے دھوکہ کرنے والے، ضلالت ہمیشہ ان کا مقدر بن گئی۔ چنانچہ وہ ضلالت کتابوں میں ہوتی تو شاید ہم مطالعہ نہ کر پاتے، لیکن وہ مشاہدے میں آئی تو جوں کا تو پتہ چل رہا ہے کہ شہید کرنے والا کون ہے، کیسے وہ شہادت وقوع پذیر ہوئی۔ ہمیں کچھ زیادہ کہنے کی ضرورت نہیں، ہمیں اگر تھوڑی سی بھی شعور ہے تو پتہ چل جاتا ہے کہ چھنا ہوا گھوڑا کدھر سے ہے، چھنی ہوئی تلواریں کدھر سے آ رہی ہیں، چھنے ہوئے خنجر کدھر سے باہر ہو رہے ہیں۔ اور یہ اصول اور ضابطہ ہے کہ جس کے ہاتھ پر خون کے اثرات دیکھے جاتے ہیں اسے ہی چیک کر لیا جاتا ہے، پھر اس پر اسی طرح کا نوحہ کہ یہ بہت بڑی غلطی ہو گئی، یہ نہیں ہونی چاہیے تھی، اس پر ہمیشہ کا رونا یہ مقدر بن چکا ہے۔ عرض یہ کر رہا ہوں کہ ہمیں سیدنا حسین ابن علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی ساری زندگی کو دیکھنا ہے کہ آپ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے اکیلے نواسے نہیں ہیں، آپ کے ساتھ اور بھی نواسا ہونے میں نواسیاں آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی اور بھی ہیں، جنہیں ہمیں نام تک معلوم نہیں۔ یہ المیہ ہے۔ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی سب سے بڑی بیٹی، اور بڑی بیٹی گھروں میں جن کے ہاں ہوتی ہے انہیں معلوم ہے کہ اس کے ساتھ ایک قلبی رجحان زیادہ ہوتا ہے، اس لیے کہ وہ صرف گھر کی بڑی بیٹی ہی نہیں ہوتی، والدہ کے بعد قائم مقام ماں کا درجہ رکھتی ہے بچوں کے لیے، اپنے چھوٹے بہن بھائیوں کے لیے۔ سیدہ زینب رضی اللہ تعالیٰ عنہ ابو العاص رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے عقد میں تشریف لے گئیں، ان کے ہاں 2 بچے پیدا ہوئے، ایک کا نام علی ہے اور ایک کا نام امامہ ہے۔ لڑکا علی ہے اور بیٹی کا نام امامہ ہے، اور امامہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی وہ چہیتی نواسی تھی کہ ایک دفعہ حبشہ کی جانب سے، وہاں کے شاہ اور بادشاہ کی جانب سے ایک ہار آیا، گراں قیمت سونے کا ہار۔ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم خود تو استعمال فرماتے نہیں تھے، جب وہ ہار آیا، وہاں تو بادشاہوں کی عادت تھی وہ گلے میں ہار لٹکائے، سر میں تاج پہنا، حضور کی تو یہ عادت مبارکہ تھی نہیں۔ آپ نے فرمایا جو مجھے گھر میں سب سے زیادہ عزیز ہے میں یہ اس کو دوں گا۔ اب ہر زوجہ کی، ہر نواسی کی، ہر نواسے کی کان کھڑے ہو گئے کہ پتہ نہیں اب کون ہے، کس پر یہ دست شفقت رکھا جائے گا۔
آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے اس جملے پر ساری خواتین خانہ کا ذہن یہ بن گیا کہ یہ حضرت عائشہ کو ملنے والا ہے، اور حضرت عائشہ بھی پہلے سے تیار، کیونکہ قلبی تعلق حضور صلی اللہ علیہ وسلم کا سیدہ عائشہ بنت صدیق رضی اللہ تعالی عنہما کے ساتھ زیادہ تھا۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم گھر میں داخل ہوئے اور ایک کونے میں ایک بچی کو کھیلتے ہوئے دیکھا اور اس کو قریب بلایا، اپنے ہاتھ سے اس کے گلے میں ہاتھ ڈالا اور ڈال کے فرمایا کہ یہ میرے اہل میں سے وہ ہے جو مجھے سب سے زیادہ عزیز ہے۔ اور وہ بیٹی وہ نواسی کون سی تھی؟ وہ امامہ تھی۔ یہ کیوں زیادہ عزیز تھی؟ کہ والد بھی اس دنیا سے رخصت ہو چکے ہیں اور والدہ بھی اس دنیا سے رخصت ہو چکی ہے۔ پدری اور مادری شفقت سے محروم ہونے کی وجہ سے حضور صلی اللہ علیہ وسلم اس کی ماں بن کر اس کی پرورش کر رہے ہیں اور باپ بن کر پرورش فرما رہے ہیں۔ ان کو یہ ہار مرحمت فرمایا، ان کا نام تذکرہ چھوڑ دیا، حالانکہ انہوں نے اتنی لمبی زندگی پائی ہے کہ حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی زوجہ بنی ہیں بعد میں۔ سیدہ فاطمہ الزہرا رضی اللہ تعالیٰ عنہ جب مرض الوفات میں پہنچی تو حضرت علی کو قریب بلایا اور فرمایا کہ میرے رخصت ہو جانے کے بعد اگر تمہیں شادی کرنی ہوئی تو امامہ سے کر لینا، جو میری سگی بانجی ہے اس سے شادی کر لینا۔ پوچھا وہ کیوں؟ کہا یہ اس لیے کہ یہ میرے بچوں کی تربیت کے لیے سب سے زیادہ اچھی ہے۔ چنانچہ ان کی رخصتی کے بعد وہ پردہ رحلت میں چلی گئی اور ان کے بعد حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے ان سے شادی کی۔ ان کے ہاں اولاد تو نہیں ہوئی۔ حضرت علی کی شہادت کے بعد عبد المطلب کے ایک پوتے ہیں مغیرہ ابن نوفل، ان کے ہاں وہ تشریف لے گئی اور ان سے بھی وہاں پر اولاد نہیں ہوئی۔ اس کے بعد وہ رخصت ہوئی ہیں اس دنیا سے۔ عرض یہ کر رہا ہوں کہ یہ نواسیوں کا اعزاز صرف حضرت حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے پاس نہیں ہے۔ وہ بچے جن کے حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے محبت کا انداز بتلایا ہے، وہ سارے ہمیں پتہ ہونے چاہیے، وہ سارے ہمارے ایمان کا مرکز ہونے چاہیے۔ اور سیدنا حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے جو ہماری محبت ہے، اہل ایمان کی محبت ہے، یقین مانیے اس طرح کی محبت کوئی کر نہیں سکتا۔ کیوں؟ اس لیے کہ حضرت حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ ہمارے ایمان کا محور اور مرکز ہیں۔ ہم حضرت حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو وہ سمجھتے ہیں جو حضور صلی اللہ علیہ وسلم ہمیں بتا کر گئے۔ فرمایا یہ میرے جنت کے دو پھول ہیں، حسن و حسین۔ فرمایا ان کو چوما اور چومنے کے بعد سونگا۔ صحابہ کرام نے پوچھا چومنا تو محبت کی علامت ہے، سونگنے کی کیا وجہ ہے؟ فرمایا یہ جنت کے دو پھول ہیں، ان سے مجھے جنت کی خوشبو آتی ہے۔ حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی دو بیٹیاں اور تھیں جو سیدہ فاطمہ کے بطن سے تھیں۔ حسن و حسین تو ہمیں یاد رہے، لیکن ان دو بیٹیوں کا تذکرہ ہم نے بالکل کالعدم کر دیا۔ ایک بیٹی کا نام ہے زینب جو بچپنے میں فوت ہوئیں، اور ایک بیٹی کا نام ہے ام کلثوم۔ حضرت ام کلثوم رضی اللہ تعالیٰ عنہ وہ حضرت فاطمہ کی بیٹی ہیں کہ جو جوانی کی عمر میں پہنچی اور سیدنا فاروق اعظم رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے عقد میں گئی ہیں۔ ان کا تذکرہ چھوڑ دیا۔ میں قطعاً آپ حضرات کو یہ نہیں بتلا رہا کہ حضرت حسین کا تذکرہ کم کیا جائے، میں یہ کہہ رہا ہوں کہ اسی گھر میں پلنے والے ان دو نوجوانوں جو سیدہ شباب اہل الجنہ ہیں، جو جنت کے نوجوانوں کے سردار ہیں، ان کے تذکرے کے بعد ان کا تذکرہ بھی تو کر لیا جائے کہ اسی گھر میں وہی نواسے کی حیثیت ان کی بھی تھی۔ ان کی تذکرے کو چھوڑنے کی بنیادی وجہ یہ ہے کہ حضرت عمر کا داماد ہونا لازم آتا ہے اہل بیت کا، اور یہ شرف دامادیت چھپانے کے لیے اس بیٹی کو درمیان سے سکپ کر دیا گیا کہ اگر اس کا تذکرہ کریں گے تو لا محالہ حضرت عمر کا تذکرہ کرنا پڑے گا، اور حضرت عمر کا تذکرہ کرنے سے سارا راز کھل جائے گا کہ وہ تو ایک دوسرے سے آپس میں محبت کرنے والے تھے، آپس میں ان کا تعلق تھا۔ اس تعلق کو چھپانے کے لیے ان بچیوں کو اور ان نواسیوں کو درمیان سے ہٹانے کی بنیادی وجہ یہ ہے کہ یہ پتہ چل جائے گا کہ حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ حضرت علی المرتضیٰ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے در پر رشتہ مانگنے گے، اور رشتہ دینے سے پہلے ویریفیکیشن ہوتی ہے۔ حضرت علی نے بھی دیکھا ہوگا کہ میری بیٹی کے لیے اگر کوئی لائق شوہر ہے تو عمر فاروق سے بہتر نہیں ہے، چنانچہ حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے عقد میں ان کو دے دیا۔ سیدنا حسین ابن علی رضی اللہ تعالیٰ عنہما کا جو تذکرہ کیا جاتا ہے، میں عرض کر رہا ہوں کہ آپ کی عمر تقریباً 6 سال تھی یا 7 سال تھی۔ 6 سال ان کی عمر، 7 سال حضرت حسن کی عمر تھی،
تو حضور صلی اللہ علیہ وسلم اس دنیا سے رحلت فرما گئے۔ اب 6 سال کا بچہ ہے اور وہ 6 سال کے بچے ہونے کے جو واقعات ہیں وہ ہمیں سنائے جاتے ہیں، پڑھے جاتے ہیں۔ مثال کے طور پر حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے حسن و حسین کا رونا گھر میں سنا، بھاگ کر تشریف لے گئے حضرت فاطمہ کے گھر، کہا کہ ان کو رلایا نہ کرو، سارے کام چھوڑ کر کے ان کی خدمت کیا کرو، ان کو روتا ہوا میں نہیں دیکھ سکتا۔ چنانچہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے منع فرمایا کہ ان کو رونا نہیں چاہیے، آپ ان کی خدمت کرو، ان کا کام کرو، باقی کام ہوتے رہیں گے۔ جیسے ایک مہربان اور ایک شفیق دادا اور نانا اپنے بچوں کو، اپنے پوتوں اور نواسوں کو بلکتا ہوا نہیں دیکھ سکتا، حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ایسا ہی کیا۔ آپ نے نام رکھے ہیں، آپ نے ان کو اٹھایا ہے، آپ نے چوما ہے، آپ نے سونگا ہے، یہ ساری باتیں ہیں۔ ممبر پر تشریف فرما ہے، باہر دھوپ میں لڑکھڑاتے ہوئے دونوں بچوں کو آتے ہوئے دیکھا، وہ گرے، حضور صلی اللہ علیہ وسلم خطبہ چھوڑ کر کے، نانا محترم ہیں، یہاں سے تشریف لے گئے، صاحب شریعت ہیں، کوئی قدغن بھی نہیں۔ عام ملا اور مولوی اٹھ جائے ممبر سے تو 20 قسم کے معترضین کھڑے ہو جائیں گے کہ یہ خطبے میں اٹھنے کی تو اجازت نہیں تھی، یہ نماز میں یوں کرنے کی تو اجازت نہیں تھی۔ تو حضور صلی اللہ علیہ وسلم صاحب شریعت ہیں، تشریف لے گئے، ساتھ بٹھایا اور اپنے ساتھ ان کو ممبر پر بٹھا لیا، کسی نے کوئی اعتراض نہیں کیا، یہ بڑے اعزاز کی بات ہے۔ لیکن اس کے بعد سیدھا کربلا میں پہنچا دینا اور عمر کی تقریباً 50 وہ بہاریں جو انہوں نے خلفائے راشدین کے ساتھ گزاری ہیں، 57 سال کی عمر میں اس دنیا سے رخصت ہوئے، یہ جو 50 بہاریں ہیں یہ کہاں گئیں؟ یہ انہوں نے نمازیں کہاں پڑھی ہیں؟ انہوں نے کس کس کے ساتھ دوستی رکھی ہے، کس کے ساتھ اٹھے بیٹھے ہیں، یہ تذکرہ بھول گئے۔ حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی رحلت کے بعد سیدنا صدیق اکبر رضی اللہ تعالیٰ عنہ جیسے نانا محترم حضور خاتم النبیین جیسے حضرت حسن و حسین سے محبت فرمایا کرتے تھے، اسی طرح کی شفقت فرمایا کرتے تھے سیدنا ابو بکر۔ کبھی کندھے پر سوار فرماتے، کبھی مشورے میں ساتھ بٹھا لیتے، حالانکہ پوری امارت اسلامیہ کا مشورہ ہو رہا ہے، ساتھ بٹھا لیے، جیسے چھوٹے بچوں کو آدمی ساتھ لے جاتا ہے کسی فنکشن میں، کسی سیمینار کانفرنس میں، ایسے ہی ان کو اپنے ساتھ شریک کیا کرتے تھے۔ ظاہر ہے 7 سال کی عمر میں نماز کا حکم کیا جاتا ہے، 10 سال کی عمر میں نماز فرض ہوتی ہے۔ 10 سال کی عمر جب تھی تو سیدنا فاروق اعظم رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی خلافت شروع ہوئی، انہوں نے 10 سال کی جو شعور کی عمر سنبھالی ہے تو حضرت ابو بکر کو، حضرت عمر کو مصلی پر دیکھا ہے، انہوں نے نمازیں ان کے پیچھے پڑھی ہیں۔ اگر ذرہ برابر بھی کوئی خلاف دیکھتے، جیسے یزید سے لڑ بڑ گئے اور اس دنیا سے جام شہادت نوش کر کے چلے گئے، یار یہ جو 50 سال اور گزرے ہیں ان کو کوئی خرابی نظر نہیں آئی؟ اگر خرابی ہوتی تو نظر آتی، خرابی نہیں تھی، انہوں نے تسلیم کیا کہ ابو بکر کی خلافت برحق ہے، عمر کی خلافت برحق ہے، وگرنہ ابا حضور گھر میں کان بھر دیتے بچوں کے کہ انہوں نے میری خلافت غصب کی ہے۔ تو حسین تو وہی ہے، حسین تو وہی ہیں جو کربلا میں اگر اپنی جام شہادت نوش کر لیتے ہیں، جان پیش کر سکتے ہیں، تو وہ وہاں پر کیوں نہیں کیا؟ گھر میں کوئی ایسا ماحول نہیں جیسے ہمارے ہاں ہوتا ہے، کسی چاچا ماموں سے ناراضگی ہو گئی، اگر والدہ اپنے بھائیوں سے ناراض ہو گئی، اپنے دیور جیٹھ سے ناراض ہو گئی، تو وہ گھر میں ایسے خسر پھسر جاری رہتی ہے کہ لا محالہ طور پر بچوں کے ذہن میں یہ محسوس ہوتا ہے کہ ایسا انجیکشن لگایا کہ اس کائنات میں مبغوض ترین اور مردود ترین جو ہستی ہے وہ میرے چاچا ہیں یا میرے ماموں ہیں یا فلاں ہیں، کہ جن کے ساتھ انبن ہو گئی ہے والدین کی، تو وہ ایسا ان کے خسر پھسر سے کان بڑھتے ہیں کہ وہ زہر آلود ٹیکے ان بچوں کے ذہن میں ایسے بیٹھتے ہیں کہ مرتے تو مر جائیں گے لیکن وہ اپنے بڑوں کے ساتھ کمپرومائز نہیں کرتے۔ کیا وجہ ہے؟ حضرت علی کا گھر اتنا صاف ستھرا کہ جس میں ابو بکر کا تذکرہ ہوتا ہے تو خیر سے، عمر کا تذکرہ ہوتا ہے تو خیر سے، عثمان کا تذکرہ ہوتا ہے خیر سے، امیر معاویہ کا تذکرہ ہوتا ہے تو خیر سے۔ یہی وجہ ہے کہ سن 40 ہجری سے سن 60 ہجری تک امیر معاویہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے ہاتھ پر بیعت کر کے 20 سال حضرت امیر معاویہ کو اپنا امیر مان کر کے زندگی گزارنے والا حسین اس کو بلا دیا بیچ میں سے کہ یار یہ اس دور میں ان کے ساتھ رہے۔
تذکرہ نہ کرنے کی وجہ یہ ہوئی کہ اگر یہ بتا دیتے ہیں تو پول کھل جاتا ہے کہ حسین تو اتنا حمیت والا ہے، حسین تو اتنا غیرت والا ہے کہ وہ یزید کو ایک پلک جھپکتے ہوئے بھی برداشت نہیں کر رہا، اور یہ جو 50 سال انہوں نے جو برداشت کیا ہے، ان کو حق جانا ہے تو برداشت کیا ہے۔ یہ سبق ہے اہل سنت کے لیے، یہ مسلمانوں کے لیے سبق ہے۔ ہم کسی پر اٹیک کرنا یا کسی پر ہٹنگ کرنا یہ اس کے قطعاً قائل نہیں ہے۔ سیدنا حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو ہم حضرت حسین کہتے ہیں، سیدنا حسین کہتے ہیں۔ سیدنا کا مطلب ہے ہمارے سردار، ہمارے سردار حسین کہتے ہیں، ہم امام حسین نہیں کہتے، معذرت بھائی امام حسین کہنے میں کیا حرج ہے؟ ایک طبقہ امام حسین کہتا ہے اور ہم امام حسین نہیں کہتے۔ وجہ کیا ہے؟ وجہ یہ ہے، غور سے توجہ سے اگر سنیں گے تو بات سمجھ میں آئے گی۔ بھائی امام کا مطلب ہے پیشوا، رہبر، مقتدا، یہ امام کا مطلب ہے، لغوی معنی یہ ہے۔ اس لغوی اعتبار سے اگر دیکھا جائے، اللہ اکبر، وقت پورا ہوا، اس لغوی اعتبار سے اگر دیکھ لیا جائے تو حضرت حسین ہمارے امام بھی ہیں، ہمارے مقتدا بھی ہیں، رہبر بھی ہیں، لیکن جو دوسرا طبقہ امام حسین کہتا ہے وہ اس اعتبار سے نہیں کہتا۔ وہ امام کہنے کا مطلب یہ ہے کہ وہ مفترض الطاعات کہتا ہے، معصوم عن الخطا کہتا ہے، اور وہ ان کو منصوص من اللہ کہتا ہے۔ یہ تین اصطلاحیں ہیں، پھر انشاءاللہ کبھی وقت ملا تو اس پر بات کریں گے۔ مفترض الطاعات کہ حسین کی اتباع کرنا ضروری ہے، بات ماننا ضروری ہے، وہ اللہ تبارک و تعالیٰ کی طرف سے امام مقرر کیے ہوئے ہیں، اور وہ معصوم عن الخطا ہیں۔ یہ جو باتیں ہیں یہ اہل سنت کے عقیدے کے مطابق صحیح نہیں ہیں۔ مفترض الطاعات کا مطلب یہ ہے کہ جس طرح حضور کی بات کی خلاف کرنا گناہ اور کفر ہے، ایسے ہی حسین کی بات کا خلاف کرنا کفر ہے۔ اہل سنت اس بات کو نہیں مانتے۔ اسی طرح معصوم عن الخطا، ہمارے ہاں معصوم صرف ائمہ انبیاء علیہم الصلوات والسلام ہوتے ہیں، انبیاء کے بعد کوئی شخص معصوم نہیں ہے۔ عصمت کا جو درجہ ہے خاتم المعصومین، خاتم النبیین پر مکمل ہو گیا، اس کے بعد کوئی امت میں معصوم نہیں ہے۔ ہم بچوں کو معصوم کہتے ہیں، گناہ نہیں کیا، لیکن وہ والا معصوم جو انبیاء کو درجہ حاصل ہے وہ کسی اور امتی کو حاصل نہیں ہے۔ اور ایسے ہی حلال حرام کرنے والا ہم نبی کو مانتے ہیں اور کسی کو نہیں مانتے۔ یہ اہل سنت کے ہاں جو امام کا لفظ استعمال کیا جاتا ہے، امام، مقتدا، پیشوا، رہنما کے لیے استعمال کیا جاتا ہے۔ اس اعتبار سے کہیں تو امام ابو بکر، امام عمر، امام عثمان، امام علی بھی کہا جائے، یہ نہیں کہا جاتا امام حسن، امام حسین کہا جاتا ہے۔ پتہ چلا کہ غیروں کے اثرات ہیں۔ دعا فرمائیں کہ اللہ تبارک و تعالی ہمارے عقائد و نظریات کو، ہمارے اعمال اور ہماری محبتوں اور عقیدتوں کو ہر قسم کے غیروں کے اثرات سے محفوظ فرمائے۔ وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین۔ وَأُتْبِعُوا فِي هَذِهِ لَعْنَةً وَيَوْمَ الْقِيَامَةِ